فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دوسرے رکوع کی شروعات ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اپنی قدرت کاملہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کر سکتا ہے، اس کی قدرت کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو نہ کر سکے، قدرت کاملہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، قدرت کاملہ کے ساتھ ساتھ وہ تنہا اور اکیلا، اس کی وحدانیت کا ثبوت۔ مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اب لوگوں کی طرف مثالوں کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نشانیاں دیکھ کے بھی تم اقرار نہیں کرو گے کہ وہ رب پاورفل ہے، انگلش کا لفظ لے لیں کہ وہ رب قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اور وہ رب تنہا اور اکیلا۔ پہلے نشانی کیا بتائی کہ تم بنجر زمین کو دیکھو، کچھ نہیں تھا، پھر اچانک آسمان سے بارش نازل کر دی، ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ پھر دوسرا، تم تو دانا چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہو، اناج دانا کھیت میں ڈالا، پھر تم تو گھر جا کے سو جاتے ہو، اچانک وہ پھوٹتا ہے، پھر اس میں سے درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے پھل تم کھاتے ہو۔ کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ دانا تم نے ڈالا، اسے تبدیل کر دیا کس میں؟ لمبے چوڑے درخت کے اندر تبدیل کر دیا۔ ایک مثال دی، اب یہاں اور مثالیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا ہے کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ وہ رب قادر نہیں ہے، وہ ہر چیز کرنے پر قادر۔ اچھا، کیا کیسا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی، اس کائنات میں ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ سبحان، جوڑا مطلب تنہا چیز نہیں پیدا فرمائی، ڈبل جوڑا پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کہا کیسے؟ کہا جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں اس میں دیکھو، اس میں بھی جوڑا بنایا ہو۔ کہا کیسے؟ جو کھیتی کا کام کرتے ہیں وہ قلم لگاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ قلم لگاتے ہیں مطلب کیری کا درخت، آم کا درخت گجرات میں اگتا ہے، لیکن اس کی قلم اگر یو پی سے لائے تو اگے گا درخت کہاں؟ یہاں، لیکن اس کا جو ذائقہ ہوگا نا کیری کا، آم کا، وہ ذائقہ یو پی والا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا یہ درخت ہمارا تھا لیکن اس میں قلم جوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا اس کو؟ یہ مثال آپ کے لیے، یہ بھی ایک طرح تبارک ایک یہ فیضان ہے، سمجھیے یہ مثالیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ حضرت یہاں کھڑے ہونے کے بعد یہ مثالیں یاد ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہم کل سے تیاری کر کے آئے تھے کہ یہ مثال دے، یہ قلم۔ پھر اس کی مثال لے لیجیے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر لوگ کھجوروں کے اندر بھی قلم لگاتے تھے۔ جیسے ابھی ہندوستان کے اندر اگر قلم لگا لو ہندی کھجور میں، کہاں کی؟ ایرانی کھجور کی قلم لگا لو تو کہا درخت اگے گا ہندوستان میں لیکن ذائقہ ایران کی کھجور کا دے گا۔ کہا یہ کیا؟ کہا یہاں مادہ تھی، کہا وہ نر قلم لگا دی اس میں ہم نے، کہا نر قلم تھی، کہا مادہ قلم لگا دی اس میں، کہا یہ ذائقہ درخت میں آ رہے گا اور ذائقہ آ گیا۔ کہا کیا؟ کہا زمین سے جو چیزیں اگتی ہے اللہ نے اس میں بھی جوڑا بنایا ہے۔ کہا یہ انسان دیکھتے ہو اس میں بھی جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، تم جن چیزوں کو نہیں جانتے اس کے بھی ہم نے جوڑے بنا کے رکھے۔ کہا تو پھر اس سے قدرت کاملہ پتہ چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ایک کہ قدرت کاملہ کا بار بار ثبوت دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے یہ سب چیز۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایک مثال کہاں دی؟ زمین کی دی نا، پھر اب دوسری مثال اللہ دیتا ہے، یہ جو رات آتی ہے وہ آیت لہم اللیل، یہ جو رات آتی ہے تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، اس رات کو کہ جب یہ چھاتی ہے تو دن کا اجالا ہم کھینچتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ دن کا اجالا ہم کھینچ لیتے ہیں، تو جب چاروں طرف تم دیکھو تو رات کا اندھیرا رہ جاتا اور تم اندھیرے میں رہ جاتے ہو۔ کیا ہم نے کبھی ایسا دیکھا کہ رات 12 بجے ہو اور روشنی ہو؟ نہیں، کیا یہ ہے ہماری قدرت کاملہ کہ جو ایک نظام چل رہا ہے بس وہ اسی مطابق چلتا رہتا ہے، اس میں کبھی گڑبڑی نہیں آتی۔ کیا یہ چیز جو لے لی ہے ہم نے یہ ہماری قدرت کاملہ ہے کہ ہم رات آ جائے تو دن کا اجالا کھینچ لیتے،
پھر رات میں تمہیں روشنیاں نظر نہیں آتی جیسے سورج کی نظر آتی ہے. یہ بتا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ذہن کے اندر ہمارے ذہنوں میں اس بات کو قرآن کے ذریعے ڈالا جاتا ہے کیا کہ لوگوں یہ زندگی ختم ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور یہ دوبارہ پیدا کرنے پہ ہم قادر ہیں. یہ چیز ابھی میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں. میں خدا اس کی مثال ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں نا اس وقت میرے ذہن میں آئی. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اساتذہ کا فیضان. میں یہاں بیٹھا تھا بھائی کیا کہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ مولانا بار بار یہ کیوں اس کی مثال کیوں دہراتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. تو ہم کو بھی معلوم ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, لیکن تم سمجھتے نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. کہ یہ اس کے لیے سمجھتے ہو جس کا انتقال ہوا اور ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. ہم اس کے لیے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کو اٹھایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کر دے گا. لیکن اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو جنگل میں گیا تو جسے شیروں نے پھاڑ ڈالا, تو آدھا گوشت کسی شیر نے کھایا, آدھا کسی نے کھایا, نہ جانے 50 شیروں نے مل کر کے ایک انسان کے جسم کو پھاڑ ڈالا. جس کو سلا کے قبر میں آئے ہو بڑا آسان ہے اس کو اٹھا دینا, لیکن جس کے گوشت کو 50 جانوروں نے کھایا ہو کیسے ملایا جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا. یہ شیطان یہاں اس انداز سے بہکاتا ہے کہ وہ جسم جسے سمندر میں ڈال دیا گیا اب وہ پھول کر کے پھٹ گیا, تو جس کے جسم کو بعض مچھلیوں نے کھایا, بعض مگرمچھوں نے کھایا, بعض ایسے ہی بکھر گیا کہ یہ کیسے جمع ہو جائے گا. یہاں شیطان بہکاتا ہے کیا یار ہم تو قبر میں دفنا دیے تو اپنا پورا جسم تھا تو ہو گیا, لیکن اس کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا اصل بات. تو بار بار اس چیز کو بتایا جا رہا ہے, بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن سے یہ چیز نکل جائے کہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا. اس لیے یہ بار بار مثالیں دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر ہے, ایسا مالک ہے کہ تمہارا جسم فنا ہو جائے گا اس کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. اس کو بتایا جا رہا ہے ان آیتوں کے اندر کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا, بڑی پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے, اور مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون, اور یہ جوڑے کہاں سے بنائے, کہا جو چیزیں زمین سے اگتی ہے اس میں بھی جوڑے بنائے, تمہارے جسموں میں ومن انفسهم اور لوگوں میں بھی جوڑے بنائے, ومما لا يعلمون اور ان چیزوں میں بھی جوڑے بنا دی جنہیں تم نہیں جانتے ہو. پھر آگے قرآن فرماتا ہے وآیۃ لہم اللیل, کیا تم اس رات کی طرف نہیں دیکھتے, نسلخ منہ النہار کہ دن کی روشنی کو ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں, فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو پھر تم اندھیرے میں رہ جاتے ہو اور ہر طرف تمہارے اندھیرا ہی چھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر قرآن مثال دیتا ہے کس چیز کی, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا. سورج کبھی رکتا دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں نہ دیکھا, لیکن اس سورج کو کیا رات میں 12 بجے بھی چمکتا دیکھا ہے ہم نے؟ سورج کبھی رکتا نہیں تو 12 بجے چمکتا کیوں نہیں؟ یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں نا بھائی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا کام کیا وہ کبھی نہیں رکتا, چلتا رہتا ہے چلتا, تو رات 12 بجے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہی تو قدرت کاملہ ہے نا. ایک چیز کا کام کیا ہمیشہ چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا, لیکن وہ چل کے کہاں چلی جاتی وہی پتہ نہیں چلتا. پھر صبح 6 بجے تو پھر سورج آ جاتا ہے. اتنا مشکل کام بڑی آسانی سے کر دیا جاتا ہے, تو ایک انسان کے جسم کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کون سی مشکل کا کام؟ سبحان اللہ. یہ بتایا جا رہا ہے بار بار کہ قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فنا ہو جانے کے بعد ہمارے دوبارہ ہم کو پیدا فرمائے. دیکھو والشمس تجری لمستقر لها, سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے کہ جس دن تک اس نے مقرر کیا ہے اس دن تک وہ چلتا ہے. یہ بہت ساری نشانیاں بتا کر کے بیان کیا جا رہا ہے لوگوں اتنی ساری نشانیاں دیکھ کر بھی تم میرے رب ہونے کا اقرار نہیں کرو گے, میری قدرت کاملہ نہیں مانو گے, زندگی ملنے کا شکریہ ادا نہیں کرو گے,
یہ سب بتا کر کے دنیا کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آؤ سچے دین کی طرف، سچے معبود کی طرف، اور اس کی عبادت کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی جنت کے اندر۔ یہ ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ جتنی آیتیں ان کے لیے اہم ہے، کن کے لیے؟ جو ایمان نہیں لائے، اتنی ہی ہمارے لیے بھی اہم ہے کہ ایمان لانے کے بعد کہیں غفلت میں ہم نہ پڑ جائیں، ان آیتوں کو بھول کر دنیا میں زندگی اس انداز سے گزر جائیں گے مرنا ہی نہیں۔ وہ تو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کو مرنا نہیں، یہ ڈفرنٹ، اور یہ پتا چلے ہمیں اور آپ کو کہ ہم خیال یہی رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہم خیال یہ رکھتے ہیں مرنے کے بعد ہم اپنے رب کو حساب دینا۔ ان کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تو جتنی آیتیں ان کے لیے اہم ہیں، اس سے زیادہ ہمارے لیے بھی رہنمائی اور ہمارے لیے بھی اہم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں سننے میں عمدن سہون پہ خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔